اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو استنجے کے متعلق مسائل احکام عرض کروں گا اور فقہ کی عبارتیں جو ہے وہ بھی اور دعائیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جب پاخانہ پیشاب کو جائے کوئی آدمی تو مستحب یہ ہے کہ پاخانے سے باہر جو ہے یہ پڑھے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر بایاں قدم پہلے داخل کرے اور نکلتے وقت پہلے دانا پاؤں باہر نکالے اور نکل کر غفرانہ کا الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذنی وامسک علی ما ینفعنی۔ پاخانہ یا پیشاب جو ہے پھرتے وقت یا طہارت کرنے میں قبلہ کی طرف منہ ہونا نہ پیٹھ، اور یہ حکم عام ہے چاہے کہ مکان کے اندر ہو یا میدان میں، اور اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دے، اس میں امید ہے کہ اس کے لیے مغفرت فرما دی جائے۔ بچے کو پاخانہ یا پیشاب پھرانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچے کا منہ قبلہ کو ہو، یہ پھرانے والا گنہگار ہوگا، بچہ تو معصوم ہے، اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پاخانہ پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف نہ منہ ہونا نہ پیٹھ، یوں ہی ہوا کے رخ پیشاب کرنا بھی ممنوع ہے۔ کنویں کو یا حوض یا چشمہ کے کنارے یا پانی میں اگرچہ بہتا ہوا ہو تا گھاٹ پر یا پھلدار درخت کے نیچے یا اس کھیت میں جس میں زراعت موجود ہو یا سایہ میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں یا مسجد اور عیدگاہ کے پہلو میں یا قبرستان یا راستہ میں یا جس جگہ مویشی بندھے ہوئے ہوں، ان سب جگہوں پر میں پیشاب پاخانہ مکروہ ہے۔ یوں ہی جس جگہ وضو یا غسل کیا جاتا ہو وہاں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ خود نیچی جگہ بیٹھنا اور پیشاب کی دھار اونچی جگہ کر کے یہ بھی ممنوع ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی سخت زمین جس پر پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر آئیں پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ ایسی جگہ کو کرید کر نرم کر لے یا گڑھا کھود کر پیشاب کرے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر ننگے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ نیز ننگے سر یا پاخانہ پیشاب جانا یا اپنے ہمراہ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ یا رسول اللہ یا رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو ممنوع ہے۔ یوں ہی کلام کرنا مکروہ ہے، جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائے اور نہ حاجت سے زیادہ بدن کھولے، پھر دونوں پاؤں کشادہ کر کے پاؤں پر زور دے کر بیٹھے اور کسی مسئلہ دینی میں جو ہے نور نہ کرے کہ یہ باعث محرومی ہے، اور چھینک یا سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے، اور اگر چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، دل میں کہہ لے اور بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے اور نہ اس نجاست کو دیکھے جو اس کے بدن سے نکلی ہے، اور دوپہر تک نہ بیٹھے اور دیر تک نہ بیٹھے کہ اس سے بواسیر کا اندیشہ ہے، یعنی کہ زیادہ بیٹھنا بواسیر کی بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے، اور پیشاب میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ بلا ضرورت کھنکھارے، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، یعنی ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے، نہ بیکار بدن چھوئے، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے۔ جب فارغ ہو جائے تو پھر کیا ہے، مرد بائیں ہاتھ سے اپنے آلہ کو جڑ کی طرف سے سر کی طرف سونتے کہ جو قطرے رکے ہوئے ہیں نکل جائیں، پھر ڈھیلو سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے اور سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے بدن چھپا لے، یا جب قطروں کا آنا موقوف ہو جائے تو کسی دوسری جگہ طہارت کے لیے بیٹھے اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ دھو لے اور طہارت خانہ میں جو ہے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ العظیم وبحمدہ والحمدللہ علی دینی الاسلام، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا میں ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ عربی جو سمجھنے والے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے، لیکن جو اردو ہیں یا کوئی اور جو ہے سپیکنگ یاد ہے ان کی مادری زبان وہ نہ سمجھ سکے تو اردو میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ
اللہ کے نام سے جو بہت بڑا اور اس کی ہم سے خدا کا شکر ہے کہ میں دین اسلام پر ہوں، اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں کو اور پاک لوگوں میں سے کر دے جن پر نہ خوف ہے اور نہ غم کریں گے۔ پھر داہنے ہاتھ سے پانی بہائے اور بائیں ہاتھ سے دھولے اور پانی کا لوٹا اونچا رکھے کہ چھینٹے نہ پڑیں، اور پہلے پیشاب کا مقام دھوئے، پھر پاخانہ کا مقام دھوئے، اور طہارت کے وقت پاخانہ کا مقام سانس کے زور سے نیچے کو دبا کر ڈھیلا رکھے اور خوب اچھی طرح دھوئے کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں بو کی نہ رہ جائے، یعنی کہ صاف کرے ہاتھ کو۔ پھر کسی پاک کپڑے سے پونچھ لے، یعنی کہ مٹی پر ہاتھ مارو یا کوئی ایسی چیز پر، پھر اس کو دھو تاکہ ہاتھ سے بو جو ہے چلی جاتی ہے۔ مٹی سے مارنے سے جو ہے وہ بو چلی جاتی ہے۔ اور اگر کپڑا پاس نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پونچھے کہ برائے نام تری رہ جائے۔ اگر وسع کا غلبہ ہو تو رومال پر پانی چھڑک لیں، پھر اس جگہ سے بہر آ کر یہ دعا پڑھیں۔ دعا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ دی جعل الماء طہورا والاسلام نورا وقائدا ودلال الا اللہ والا جنات النعیم اللہم حسن فرجی و طاہر قلبی و محس ذنوبی۔ احس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بہت ہی آسانی پیدا کر دی کہ دعا پڑھنے سے ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، شیطان کے وس سے بچ جاتے ہیں، اور عزیزان محترم ان کے اثرات سے بھی۔ احمد اللہ کے لیے میں حمد کرتا ہوں جس نے پانی کو پاک کرنے والا اور اسلام کو نور اور خدا تک پہنچانے والا اور جنت کا راستہ بتانے والا کیا ہے۔ اللہ تو میری شرمگاہ کو محفوظ رکھ اور میری دل کو پاک کرو اور میرے گناہ دور رکھ۔ آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، اگر صرف پانی ہی سے طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کرے۔ آگے اور پیچھے سے پیشاب پاخانہ کے سوا کوئی اور نجاست مثلا خون پیپ وغیرہ نکلے یا اس جگہ خارج سے نجاست لگ جائے تو بھی ڈھیلے سے صاف کر لینے سے طہارت ہو جائے گی، جبکہ اس موضع یعنی جگہ سے باہر نہ ہو، مگر دھو لینا مستحب ہے۔ ڈھیلوں کی کوئی تعداد معین سنت نہیں، بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے، اگر ایک سے صفائی ہو گئی سنت ادا ہو گئی، اگر 3 ڈھیلے لیے صفائی نہ ہوئی سنت ادا نہ ہوئی۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ طاق ہوں اور کم سے کم 3 ہوں، تو اگر 1 یا 2 سے صفائی ہو گئی تو 3 کی گنتی پوری کرے، اور 4 ڈھیلوں سے صفائی جو ہے ہو تو 1 اور لے کر جو ہے طاق ہو جائیں گے۔ ڈھیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی کہ نجاست سے مخرج کی آس پاس کی جگہ 1 درہم سے زیادہ آلودہ نہ ہو۔ اگر درہم سے زیادہ جو ہے سن جائے تو دھونا فرض ہے، مگر ڈھیلے لینا اب بھی سنت رہے گا۔ کنکر پتھر جو ہے پھٹا ہوا کپڑا یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہیں، ان سے بھی صاف کر لینا جو ہے بلا کراہت جائز ہے۔ دیوار سے بھی استنجا جو ہے کیا جا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے کی دیوار نہ ہو، اگر دوسرے کی جگہ ملک ہو یا وقف ہو تو اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اور کر لیا تو طہارت تو ہو جائے گی۔ جو مکان اس کے پاس کرایہ پر ہے اس کی دیوار سے استنجا جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ پرائی دیوار سے استنجا کے ڈھیلے لینا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ مکان اس کے کرایہ میں ہو۔ ہڈی اور کھانے اور گوبر اور پکی اینٹ اور ٹھیکری اور شیشہ اور کوئلے اور جانور کے چارہ سے اور ایسی چیز سے جس کی کچھ جو ہے قیمت ہو، اگرچہ 1 آدھا پیسہ صحیح، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ کاغذ سے استنجا منع ہے، اگرچہ اس پر کچھ لکھا نہ ہو، ابو جہل جو ایسے کافر کا نام لکھا ہو۔ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا ہو تو اسے داہنے ہاتھ سے جائز ہے۔ آلہ کو داہنے ہاتھ سے چھونا یا داہنے ہاتھ سے ڈھیلا لے کر اس پر گزارا کرنا مکروہ ہے۔ جس ڈھیلے سے 1 بار استنجا کر لیا اسے دوبارہ کام میں لانا مکروہ ہے، مگر دوسرے کروٹ اس کی صاف تو اس سے جو ہے استنجا کر سکتے ہیں۔ پاخانہ کے بعد مرد کے لیے ڈھیلوں کے استعمال کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کو لے جائیں، اور دوسرا پیچھے سے آگے طرف، اور تیسرا آگے سے پیچھے کو، اور جھاڑو میں پہلا پیچھے سے آگے اور دوسرا آگے سے پیچھے کہ اور تیسرا پیچھے سے آگے کو لے لے۔
عورت ہر زمانے میں اسی طرح جو ہے ڈھیلے لے جیسے مرد کو گرمیوں میں پاک ڈھیلے دانی جانب رکھنا اور بعد کام میں لانے کے بائیں طرف ڈال دینا، اس طرح پر کہ جس رخ میں نجاست لگی ہو نیچے ہو، مستحب ہے۔ پیشاب کے بعد جس کو یہ احتمال ہے کہ کوئی قطرہ پاکی باقی رہ گیا یا پھر آئے گا، اس پر استبرا یعنی پیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر قطرہ جو ہے رکا ہوا ہو تو گر جائے، واجب ہے۔ استبرا ڈھیل جو ہے ٹہلنے سے ہوتا ہے، یا زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے، یا داہنے پاؤں کو اور بائیں کو دانے پر رکھ کر زور کرنے سے، یا بلندی سے نیچے اترنے یا نیچے سے بلندی پر چڑھنے کا کھنکھنے سے، یا بائیں کروٹ پر لیٹنے سے ہوتا ہے۔ اور استبرا اس وقت تک کرے کہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ ٹہلنے کی مقدار بعض علماء نے جو ہے 40 قدم رکھی ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ جتنے میں اطمینان ہو جائے، اور استبرا جو ہے کا حکم مردوں کے لیے ہے۔ عورت جو ہے بعد فارغ ہونے کے تھوڑی دیر وقفہ کر کے طہارت کر لے۔ پاخانہ کے بعد جو ہے پانی سے استنجا کرنا جو ہے مستحب طریقہ یہ ہے کہ کشادہ ہو کر بیٹھے اور آہستہ آہستہ پانی ڈالے اور انگلیوں کے جو ہے پیٹ سے دھوئے، انگلیوں کا سرا نہ لگے اور پہلے بیچ کی انگلی اونچی رکھے، پھر وہ جو اس سے متصل ہے اس کے بعد چھنگلی انگلی جو ہے وہ رکھے اور خوب مبالغہ کے ساتھ دھوئے۔ 3 انگلیوں سے زیادہ سے طہارت نہ کرے اور آہستہ آہستہ ملے یہاں تک کہ چکنائی جاتی رہے۔ ہتھیلی سے دھونے سے بھی طہارت ہو جائے گی۔ عورت ہتھیلی سے دھوئے اور یہ بنسبت مرد کے زیادہ جو ہے پھیل کر بیٹھے۔ طہارت کے بعد ہاتھ پاک ہو گئے مگر پھر دھو لینا جو ہے مٹی لگا کر دھونا مستحب ہے۔ جاڑو میں بنسبت گرمیوں کے دھونے میں زیادہ مبالغہ کرے، اور اگر جاڑو میں گرم پانی سے طہارت کرے تو اسی قدر مبالغہ کرے جتنا گرمیوں میں، مگر گرم پانی سے طہارت کرنے میں اتنا ثواب نہیں ملتا سرد پانی سے۔ اور مرض جو ہے مرض کا بھی احتمال ہے۔ روزے کے دنوں میں زیادہ پھیل کر بیٹھنا نہ مبالغہ ہے، یعنی پھیل کر بیٹھنا نہ مبالغہ کرے۔ مرد جو ہے وہ عزیزان محترم لنجا ہو تو اس کی بیوی استنجا کرا دے، یعنی کہ ہاتھ پاؤں جس کے اپنے ہاتھ نہیں ہوتے اس کو لنجا کہتے ہیں۔ اور عورت ایسی ہو تو اس کا شوہر اور بیوی نہ ہو تو پھر کیا ہے، عورت کا شوہر نہ ہو تو کسی اور رشتہ دار، بیٹی، بیٹا، بھائی، بہن سے استنجا نہیں کرا سکتے بلکہ معاف ہے۔ زمزم شریف سے استنجا پاک کرنا مکروہ ہے، اور ڈھیلا نہ لینا تو ناجائز۔ وضو کے بقیہ پانی کے جو ہے طہارت کرنا خلاف اولا ہے۔ طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، بعض لوگ جو اس کو پھینک دیتے ہیں، یہ نہ چاہیے، اسراف ہے۔ عزیزان محترم باقی بھی مسائل ہے، آج میں آپ کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 2 چینل ہیں، ان کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ میں علامہ طارق حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چاکمل سے، تحصیل میرسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ان مسائل کو یاد بھی رکھنا ہے، دوسروں کو سمجھانا بھی ہے۔ اس لیے میں مسائل عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید، فرقان حمید کی تفسیر عرض کر رہا ہوں، مسائل، تاکہ گھر بیٹھے جو ہے وہ ان مسائلوں کو یاد رکھے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ آج کل نیٹ کا زور ہے، موبائل کا دور ہے، تو آپ گھر بیٹھے مسائلوں کو یاد رکھیں، پڑھیں، بار بار پڑھیں، آپ کو بھی ثواب، مجھے بھی ثواب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔